عالی جناب مولانا قلب جواد صاحب نے غفرم آپ کے امام باڑے میں ایک پریس کانفرنس کی اور غزوہ ہند کیا ہے اس کے بارے میں وستار سے بتایا۔ سجاد ٹائم نیوز سے میں جمال مرزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہماری دعوت کے اوپر تشریف لائے۔ ایک بہت بڑا کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے تو وہ اس کو صاف ہونا بہت ضروری ہے اس کو، اور وہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے غزوہ ہند۔ غزوے کے معنی ہے جنگ کے، یعنی ہندوستان سے جنگ۔ تو یہ مجھے دیکھا نہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ صاحب دیوبند سے بھی کوئی ایسی بات آئی ہے کہ صاحب یہ غزوہ ہند جو ہے وہ حدیثوں میں ہے، لہٰذا اس میں شریک ہونا کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی، مسند امام نسائی ہے، اس میں غزوہ ہند کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے مستدرک امام حاکم، ان میں اس پہ تذکرہ ہے۔ پھر دو کتابوں میں تذکرہ اس کا ہے، لیکن آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غزوہ ہند ہے کیا، کیونکہ الگ الگ ہر زمانے میں جو بھی جنگ لڑی گئی کہا کہ یہی غزوہ ہند ہے۔ محمد ابن قاسم نے یہاں پر حملہ کیا تھا، تو اکثر سنی علماء، شیعوں میں نہیں ہے یہ حدیث، پہلے میں آپ سے کہہ دوں، کلیئر کر دوں، دونوں کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ امام نسائی کتاب بھی اہل سنت کی ہے، اور مستدرک حاکم جو کہلاتی کتاب یہ بھی اہل سنت کی ہے۔ شیعوں کی کتاب اس میں نہیں ہے کوئی بھی۔ اس میں عام طور سے مسلمان علماء مانتے ہیں کہ جو محمد ابن قاسم نے جو حملہ کیا تھا آج سے 1000 سال پہلے، وہی غزوہ ہند تھا۔ تو لہٰذا اب غزوہ ہند کے تذکرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو چیز 1000 سال پہلے ہو چکی اس کو ہم بار بار اس کا تذکرہ کریں۔ لہٰذا اکثر سنی علماء یہ مانتے ہیں کہ غزوہ ہند محمد ابن قاسم جو ہندوستان میں حملہ کیا تھا وہ۔ اسی طرح سے جب محمود غزنوی نے حملہ کیا تب بھی وہ محمود غزنوی کہتے تھے غزوہ ہند یہی ہے۔ جب نادر شاہ نے حملہ کیا ہندوستان پر کہا غزوہ ہند یہی ہے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو کہا غزوہ ہند یہی ہے۔ تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا غزوہ ہند ہے کیا۔ تو اس وقت اب اس کو اچھالنا، اس کو بات کو کہنا اور نوجوانوں کو کنفیوژن پھیلانا یہ غلط ہے۔ جب خود سنی علماء کو نہیں معلوم کہ غزوہ ہند کیا ہے تو اب اس کو بار بار اب دہرانا اس زمانے میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے، لہٰذا ان کو اپنی بات واپس لینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند کا ایک تصور یہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے اور جب ہمارے امام مہدی آئیں گے تب وہ جنگ ایک شروع ہوگی، اور مگر اس پہ ہند کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو پوری دنیا کا ہے کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کریں گے۔ یہ دونوں مل کر جناب عیسیٰ جس کو کرسچن مانتے ہیں اور امام مہدی جس کو مسلمان مانتے ہیں، یہ بات کتابوں میں ہے کہ دونوں مل کر پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کریں گے۔ اس میں انڈیا کا کوئی تذکرہ اکیلا نہیں ہے بلکہ پوری ورلڈ کا تذکرہ ہے۔ تو لہٰذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس حدیث جو کتابوں میں ہے بھی، لیکن یہ کہ کوئی پتہ نہیں کہ غزوہ ہند کیا چیز ہے، اور یہ ہو چکا ہے اور اگر ہونے بھی والا ہے تو جب جناب عیسیٰ زمین پر آئیں گے تب ہوگا۔ تو اب پتہ ہی نہیں کہ وہ کب آنے والے ہیں، نہ ہم بتا سکتے ہیں، نہ مسلمان بتا سکتے ہیں، نہ عیسائی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل اس کا اوچت نہیں بیان کرتے گا، بالکل اوچت نہیں بیان کرتے۔ تو کیا یہ ایک پولیٹیکلی بیان مانا جائے، چناؤ کا ماحول ہے؟ اب جو بھی وہ سبب اس کا بیان ہو، لیکن اس کا بالکل کوئی اوچت نہیں ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے غزوہ ہند کب تھا، ہو چکا یا آگے ہونے والا ہے، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور اگر آگے ہونے والا ہے تو تب ہوگا جب جناب عیسیٰ جیسی کتابیں کہتی ہیں جناب عیسیٰ اور جب امام مہدی آئیں گے زمین پر، تو اس کے بعد پوری دنیا میں امن و امان اور شانتی قائم کریں گے۔ یہ ہے، اتنا سے زیادہ ہے۔ اور غزوہ ہند جو ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کب ہوگا، کب ہوا، اور رسول اللہ کی صرف حدیث ہے کہ جو اس پہ شریک ہوگا اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گا۔ اب خود رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ کب ہونے والا ہے، کس وقت ہونے والا ہے، کہاں ہونے والا ہے، کون کرنے والا ہے۔ اس وقت تو کسی مسلمان ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی سوچ بھی صحیح ہے۔ وہ کون سا ملک ہے جو سوچ سکتا ہے ہندوستان پر حملہ کرنے کی، جو اس وقت تقریباً سپر پاور ہے انڈیا، کون ہے جو اس پر حملہ کرے گا؟ چاہے پاکستان کی خود حالت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہی ہے وہاں کے اوپر، کہ وہ ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو کیا ان میں ہمت ہے؟ یا کسی عرب ملک میں ہمت ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بول پا رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل
وہ 30,000 عربوں کو مار دیا، عرب لوگوں کو مارا ہے، اس نے عربوں کو مارا ہے، لیکن ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں کہہ پا رہے وہ، تو وہ ذرا ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ پائیں گے، ان میں اتنی ہمت ہے۔ تو لہٰذا جس نے بھی بات کہی ہے بالکل غلط ہے، اور بالکل غلط وقت پر کہی گئی ہے، ان کو سب واپس لینا چاہیے، اور یہ اس میں اسلام کا کوئی پارٹ نہیں ہے، یہ اسلام کا کوئی جز نہیں ہے، تو آپ بیان کریں اس کو۔ لہٰذا اس کو میں تو چاہتا ہوں اگر دیوبند کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی ہے تو ان کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ اس پہ سے نوجوانوں میں کنفیوژن سے پھیل سکتا ہے، نوجوانوں میں جو ہے وہ اس پہ غلط دھارنائیں آ سکتی ہیں۔ لہٰذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ شیعوں میں ایسی کوئی دھارنا نہیں ہے، لیکن اہل سنت میں ہے، لہٰذا اہل سنت علماء کو ہی واپس لے رہے ہیں۔